السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کو پلیز پورا واچ کیا کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ کل میں ایسے ہی رینڈملی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ میرے سامنے ڈاکٹر وردہ کا کیس آیا۔ پھر میں نے اس کی پوری ڈیٹیل جب دیکھی اور مجھے پتہ چلا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور میں حیران رہ گئی، یقین مانے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہو کیا رہا ہے یہ۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، اس کیس سے واقف ہوں گے، اور بہت سے نہیں بھی جانتے ہوں گے۔ تو آج میں اسی ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوستی کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اور ایک اچھا دوست مل جائے تو میرے خیال میں آپ کی ہر رشتے کی کمی کو بھی فلفل کرتا ہے کہیں نہ کہیں۔ یقیناً ڈاکٹر وردہ کی بھی بیسٹ فرینڈ ہی ہوگی ڈاکٹر ریدا۔ اس سے اندھا اعتماد اور بھروسہ ہوگا اس پہ کہ اس نے اپنا 60 تولے سونا اس کے پاس امانت رکھوایا۔ ڈاکٹر وردہ نے جانا تھا آؤٹ آف کنٹری اپنے ہسبینڈ سے ملنے کے لیے، تو اس نے اپنے جو 60 تولے سونا تھا، یقیناً آج کل کا جو دور ہے تو انسان یہی کوشش کرتا ہے کہ کسی محفوظ ہاتھوں میں ایسی جو قیمتی چیز ہو محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ تو ڈاکٹر وردہ نے بھی یہی کیا۔ اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ ڈاکٹر ریدا کو 60 تولے سونا دیا کہ یہ اپنے پاس امانت رکھ لو، جب میں واپس آؤں گی تو میں آپ سے لے لوں گی۔ کچھ ماہ ڈاکٹر وردہ اپنے ہسبینڈ کے پاس رہی، اور جب وہ واپس آئی تو اس نے اپنی دوست سے مطالبہ کیا کہ اس نے جو زیور رکھوایا تھا وہ اسے واپس کر دے، لیکن ڈاکٹر ریدا جو تھی وہ بہانے بنانے لگی، ٹال مٹول کرنے لگی، اور تقریباً یہ معاملہ 1 سال تک اسی طرح چلتا رہا کہ ڈاکٹر ریدا نے ڈاکٹر وردہ کو زیور نہیں دیا۔ یقیناً کچھ ایسے آرگیومنٹس ہوئے ہوں گے کہ ڈاکٹر ریدا کو اتنی بڑی پلاننگ کرنی پڑی کہ اس نے یہی سوچا کہ اس کو مار ہی دیتی ہوں تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر وردہ نے ریدا نے اپنے شیطانی دماغ میں یہ پلاننگ کی۔ اس نے ایبٹ آباد کے سب سے بڑے گینگ، جس کا نام بھی بتا رہے ہیں میرے ذہن میں نہیں ہے، اس سے کسی نہ کسی طرح رابطہ کیا اور ڈاکٹر وردہ کی سپاری دی، اس کے گھر کا پتہ بتایا، اس کے ہاسپٹل کا پتہ بتایا، اور پوری پلاننگ ہوئی۔ پھر ڈاکٹر ریدا جو ہے وہ ڈاکٹر وردہ کو کال کرتی ہے کہ جی سونے کی وجہ سے ہماری دوستی خراب ہو گئی ہے، تو آج میں تمہیں سونا واپس کر دوں گی، میں ڈرائیور بھیج دیتی ہوں، تم اس کے ساتھ میرے ہاسپٹل آ جاؤ، اور یہاں سے میں تمہیں گھر لے جاؤں گی، اور وہاں سے میں تمہیں زیور دے دوں گی، اور جو ہے وہ امید کرتی ہوں کہ ہماری دوستی پہلے جیسی ہو جائے۔ اب ڈاکٹر وردہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ ہونے کیا والا ہے اس کے ساتھ، یا اس کی جو بیسٹ فرینڈ ہے، اس کی سب سے اچھی دوست ہے، وہ اس کے ساتھ اتنا برا بھی کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر ریدا نے جی گاڑی بھیجی، جس کی باقاعدہ ریکارڈنگ موجود ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ وہ بھی دکھا رہے ہیں جب ڈاکٹر وردہ ہاسپٹل سے فری ہو کے اس بلیک کلر کی کار میں بیٹھتی ہیں جس میں ڈرائیور ہوتا ہے ایک عدد، ٹھیک ہے، اور وہ اسے لے جاتا ہے ڈاکٹر ریدا کے ہاسپٹل۔ وہاں سے ڈاکٹر ریدا لیتی ہیں جی ڈاکٹر وردہ کو، چھٹی کے بعد وہ دونوں گھر چلی جاتی ہیں۔ گھر جاتی ہیں تو ڈاکٹر ریدا ڈاکٹر وردہ کو بٹھاتی ہیں، اچھے سے ڈیل کرتی ہیں، اور اسے کہتی ہیں کہ تم بیٹھو ڈاکٹر وردہ، اور میں ذرا اسکول سے بچوں کو لے آؤں، جس پہ ڈاکٹر وردہ کہتی ہے کہ تم ڈرائیور کو بھیج دو، لیکن ڈاکٹر ریدا کہتی ہیں کہ آج کل اسکولس میں سختی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خود ماں باپ آ کے لے کے جایا کریں، تو تم بس بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ اچھا، وہ ڈرائیور کو لے کے خود فرار ہو جاتی ہے، اور گھر میں موجود ہوتے ہیں جی وہ 3 گنڈے جن کو اس نے سپاری دی ہوتی ہے۔ وہ ڈاکٹر ریدا جاتی ہے تو فوراً سے جو ہے وہ ڈاکٹر وردہ پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور رسی لے کے اس کی گردن کو اس کا سانس بند کر دیتے ہیں، ایون کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے گردن کی۔ مرڈر کرنے کے بعد جسے ڈالتے ہیں کار کی ڈگی میں، اور ایبٹ آباد کے بہت بڑا جنگل ہے اس میں جا کے اس کو دفن کر دیتے ہیں۔
ادھر باپ بیچارہ جب شام ہو جاتی ہے، چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، ڈاکٹر وردہ نہیں آتی، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ ساری ڈاکٹرز کو، اس کی جتنی بھی دوست ہیں سب کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر وردہ ابھی تک نہیں آئی، کہاں ہے؟ تو اسے کوئی سیٹسفائی جواب نہیں ملتا، سب یہی کہتے ہیں جی وہ چھٹی کے وقت گھر چلی گئی تھی۔ تو جب باپ بیچارہ تھک ہار جاتا ہے، اسے کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی، تو وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے، وہاں جا کے رپورٹ لکھواتا ہے، پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ جی ایسے یہ معاملات ہیں۔ پولیس والے پوچھتے ہیں کہ کسی پہ شک؟ تو وہ کہتا ہے شک تو نہیں ہے، ایسے میری بیٹی سے جب میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ردا کے پاس جا رہی ہوں زیور لینے کے لیے۔ جب پولیس والوں نے یہ پوچھا کہ کتنا زیور، تو اس کے باپ نے بتایا کہ 67 تولے۔ پھر جی پولیس والے شک کی بنا پر ڈاکٹر وردہ کو تفتیش کے لیے بلاتے ہیں، ردا کو بلاتے ہیں تفتیش کے لیے، اور اس سے پوچھتے ہیں تو وہ جی بتاتی ہے جی آئی تھی میرے پاس اور میں نے اسے سونا دے دیا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، کوئی چور پڑے ہیں، کوئی ڈاکو پڑے ہیں۔ پولیس والے جی اسے چھوڑ دیتے، تحقیقات کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے اس کے ہاسپٹل والے احتجاج کرتے ہیں ڈاکٹر وردہ کے، اور پھر کہیں جا کے ڈاکٹر ردا پکڑی جاتی ہے۔ اس دفعہ جو ہے وہ پولیس روایتی انداز میں ذرا اس سے پوچھ گچھ کرتی ہے تو وہ سب کچھ اگل دیتی ہے، وہ بتاتی ہے پھر الف سے یہ تک ساری سٹوری کہ جو اس نے ڈاکٹر وردہ کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ہسبینڈ بھی پکڑے جاتے ہیں، وہ ریزن یہی بتاتی ہے کہ میں نے وہ سونا جو تھا اس نے رکھوایا تھا، اس میں سے کچھ زیور میں نے استعمال کر لیا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، وہ زیور میں نے بینک میں رکھوایا اور بینک سے لیے پیسے، اور میرے ہسبینڈ کو ضرورت تھی پیسوں کی، میں نے یہ سوچا تھا کہ جب منافع آئے گا تو وہ بینک کو دوں گی اور بینک سے زیور چھڑوا لوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ڈاکٹر وردہ جو تھی وہ مجھ سے بار بار سونا مانگتی تھی، تو پھر میں نے اک تھک کے یہ فیصلہ کیا۔ پھر جی وہ جو گنڈے تھے وہ بھی پکڑے گئے، اور پھر انہوں نے ہی وہ جو لاش دبائی تھی وہ بازیاب کروائی، جنگلات میں پولیس والے ان کو ساتھ لے کے گئے اور وہاں سے لاش کو نکالا گیا، اور یقین مانے اتنی بری حالت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور کل اس کے باپ کا انٹرویو سنی تھی، وہ بیچارہ اتنا رو رہا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو پلیز اس سے عبرت حاصل کریں، کسی پہ یقین نہ کریں، کسی پہ، کوئی دوست نہیں ہے آپ کا، کوئی کچھ نہیں ہے، کسی کے اوپر اتنا آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں کہ آپ کا حال میرا حال وردہ جیسا ہو۔ آپ کو ہر سٹوری سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، کوئی سگا نہیں ہے اس دور میں کسی کا بھی، ٹھیک ہے۔ لالچ بری بلا ہے، اور لالچ انسان کو کچھ بھی کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے، کچھ بھی، ایون کہ ایک دوسرے کی جان لینے پہ بھی مجبور کر سکتی ہے۔ اتنے برے حالات آ چکے ہیں اس ملک پاکستان میں، اس دنیا میں۔